وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات سے گریز کو غیر جمہوری رویہ قرار دے دیا. کہا مذاکرات سے گریز سے کشیدگی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، قومی یکجہتی کی فضا کو بھی نقصان پہنچتا ہے. پاکستان کو ہنگاموں، محاذرائی اور تصادم کی نہیں، مفاہمت اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے. ملک ترقی کر رہا ہے اور عالمی سطح پر بھی اس کے وقار میں اضافہ ہو رہا ہے. کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ غیر جمہوری رویوں سے تعمیر و ترقی میں رکاوٹ ڈالے. وزیر اعظم کی نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں گفتگو. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا وزیر اعظم کو پی ٹی آئی کمیٹی سے مذاکرات کی تفصیل سے آگاہ کیا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے آپس میں رابطے اور مذاکرات جمہوریت کی روح ہیں. ان رابطوں سے ملک اور قوم کو درپیش مسائل پر مشترکہ لاہ عمل بنانے میں مدد ملتی ہے. کمیشن بنا لے، کمیشن کا اناؤنس کر لے، پھر آگے جا کے آپ کے ساتھ چوتھی نشست پہ بیٹھیں گے. ابھی تک حکومت نے اعلان بھی نہیں کیا وہ کمیشن کا، لہٰذا کل کی میٹنگ میں ہم شرکت نہیں کریں گے. وہ بڑی اللاجیکل سی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کسی میٹنگ میں 3 میٹنگز کے اندر ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اگر آخری میٹنگ سے پہلے آپ اعلان نہیں کریں گے کمیشن کا تو ہم نہیں آئیں گے. یہ ڈیمانڈ انہوں نے باہر بیٹھ کے تیار کی ہے، باہر کے لیڈروں نے تیار کی ہے، یا پتہ نہیں اڈیلا سے آئی ہے، کہاں سے آئی ہے. انہوں نے باہر ڈھول بجانے شروع کر دیے ہیں. ایک ڈھول کہیں بجتا ہے، دوسرا کہیں بجتا ہے. شاید اگر وہ کمیٹی نہیں آتی یا وہ ختم کر دیتے ہیں تو اسپیکر صاحب میرا خیال ہے کہ تحلیل کر دیں گے. 7 دن کا ٹائم دیا گیا تھا ان کو. حکومت کے ساتھ آج ہونے والے مذاکرات کے چوتھے راؤنڈ میں شامل نہیں ہوں گے. اسپیکر ایاز صادق کے سیکریٹری کو بھی اپنے فیصلے سے متعلق آگاہ کر دیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا ایک مرتبہ پھر اعلان. رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کا کہنا ہے کہ جو حکومت بانی پی ٹی آئی سے ایک ملاقات نہ کروا سکے اس سے اور کیا امید کریں. سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اگر منگل کو میٹنگ کا حصہ نہیں بنتی تو اسپیکر کمیٹی کو تحلیل کر دیں گے. اس کے بعد پی ٹی آئی والے جو کچھ باہر کریں گے اس کا رسپانس حکومت دے گی. مشترکہ اعلامیے میں 7 ورکنگ ڈے لکھا ہوا ہے. 3 اجلاسوں میں ایک بار بھی پی ٹی آئی نے نہیں کہا کہ 7 روز میں مطالبات نہ مانیں تو الگ ہو جائیں گے. اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں مزید 1% کمی کا اعلان. شرح سود 13% سے کم کر کے 12% کر دی گئی. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا دسمبر تک زر مبادلہ کے ذخائر میں توقعات سے بڑھ کر اضافہ ہوا. کرنٹ اکاؤنٹ کھاتہ مالی سال کی پہلی ششماہی میں سرپلس رہا جس کے سبب زر مبادلہ ذخائر بڑھے. ملک میں مجموعی زر مبادلہ ذخائر 16.19 ارب ڈالر ہیں. مہنگائی مئی 2023 میں 38% تھی، کم ہو کر 4.1% رہی. مہنگائی مزید کم ہوگی. بیرونی ادائیگیوں کے لیے بینکس کو بااختیار بنا دیا ہے. کمی آئے گی انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں، اور اس سے پاکستان کی ترقی، ایکسپورٹس، پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ کمپٹیشن کی پوزیشن میں آ جائے گی. میرا اگر بس چلے تو آج میں پورے پاکستان میں جو ٹیکس ریٹ ہے وہ فی الفور 15% میں کم کر دوں. لیکن اس وقت آئی ایم ایف کی مجبوری ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا پاکستان کی تاریخ میں. حکومت کی محنت رنگ لا رہی ہے. مہنگائی کی شرح 5% سے بھی کم ہو چکی ہے. برآمدات اور ترسیلات زر بڑھ رہی ہیں. بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. کہا بجلی سستی ہوئے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی. پاکستان کو جلد اپنے پیروں پر کھڑا کریں گے. پاکستان میں سرمایہ کاری کی راہ میں مشکلات ہیں. حکومت سرمایہ کاری میں رکاوٹوں کو دور کر رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا شرح سود میں کمی کا خیر مقدم. کہا پالیسی ریٹ کا 12% پر آنا ملکی معیشت کے لیے خوشائند ہے. ملکی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا. خیبر پختونخوا اسمبلی میں زرعی انکم ٹیکس کا بل منظور کر لیا گیا جس کے مطابق زرعی انکم ٹیکس 1 جنوری 2025 سے عائد ہوگا. بل کے مطابق 12 لاکھ سے زائد زرعی آمدن 15% انکم، 90,000 روپے سپر ٹیکس ہوگا. 56 لاکھ روپے سے زائد زرعی آمدن پر 45% انکم، 1,61,000 روپے سپر ٹیکس ہوگا. بل کے تحت 15 کروڑ روپے سے زائد کا کارپوریٹ زرعی آمدن پر 1% ٹیکس، جبکہ 50 کروڑ سے زائد کارپوریٹ زرعی آمدن پر 10% ٹیکس عائد ہوگا.
एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी दोनों जजेस कमेटियों की है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील पर मुश्तमिल बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। अपने फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, बादी नज़र में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ बनती है, मगर अदालती वक़ार के पेश नज़र जजेस कमेटियों को तौहीन अदालत का नोटिस नहीं कर रहे। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नज़रअंदाज करके केस वापस लिया, दूसरी कमेटी ने अदालती हुक्म के खिलाफ जाकर अपने पास केस लगाया। फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। ये अहम मामला है, चीफ जस्टिस इसे हमेशा के लिए तय करने की खातिर फुल कोर्ट तश्कील दें। 2 रुकनी बेंच का कस्टम ड्यूटी का केस फरवरी में असल बेंच के सामने मुकर्रर करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस के खिलाफ अपील नोटिस वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। दौरान समाअत बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर सवालात उठा दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, फैसले में कमेटी अरकान को तौहीन का मुर्तकिब ठहराया गया है। चीफ जस्टिस को तौहीन का मुर्तकिब कहकर उन्हें फुल कोर्ट बनाने का कहा गया है। क्या तौहीन के मुल्जिम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच बना सकते हैं? जस्टिस मंदुखेल ने इस्तफसार किया, क्या तौहीन अदालत का मुल्जिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? फैसले के मुताबिक कमेटी अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट में बैठकर अपना केस सुनेंगे? जस्टिस अतहर मिनल्ला ने मामला चीफ जस्टिस को भेजने पर सवाल उठाते हुए कहा, बेंच को लगा था कि तौहीन अदालत जजेस कमेटी ने की है तो शो कॉज जारी करते। चीफ जस्टिस समेत किसी को नोटिस करने पर कानून में कोई कदगन नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने यह भी कहा कि अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो वो बेंच से अलहदा हो जाएंगे, बुला लेते तो हम पेश हो जाते। 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने वालों ने केस के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। आईनी बेंच में दरख्वास्त गुजारों की इस्तदा पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आपकी ख्वाहिश पर फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजेस का फुल कोर्ट ही बनाया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आप इसी बेंच को फुल कोर्ट समझें, लेकिन फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस को भेजा जा सकता है। जस्टिस आशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट तश्कील देने पर कोई पाबंदी नहीं है। क्या तरमीम के वक्त ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी? मखसूस नशिस्तों के फैसले पर भी अब तक अमल दरामद नहीं हुआ है। फैसल सिद्दीकी ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम में दस्तयाब अरकान ने वोटिंग की थी। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक सेनेट इलेक्शन नहीं हुए हैं। वकील सलाहुद्दीन ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट वोट देने में कितने आज़ाद थे उसे भी मद्देनजर रखा जाए। अख्तर मेंगल की दरख्वास्त में तरमीम के हालात का नक्शा मौजूद है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्रियों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान समेत 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। सेनेट इजलास में अपोजिशन और सहाफ़ियों का मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। सेनेट गैलरी से सहाफ़ियों का वॉकआउट। पीटीआई सेनेटर्स भी ऐवान से वॉकआउट कर गए। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा, आप उनको पकड़ना चाहते हैं जो सच बात करें। असल मकसद आज़ादी राय को दबाना है। हम फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं लेकिन सेंसरशिप के भी खिलाफ हैं। पैका तरमीम के खिलाफ अदालत जाएंगे। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करना वक्त की ज़रूरत है। ये बिल सहाफ़ियों के खिलाफ हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। आपकी बात वज़ीर आज़म तक पहुँचाएंगे। इससे पहले सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दी। पीटीआई के सेनेटर फैसल सलीम की सरबराही में होने वाले इजलास में जेयूआई की कामरान मुर्तज़ा का एहतजाज। कहा, इतनी जल्दी में क्यों मंजूर किया जा रहा है? इतने कम वक्त में तो कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता। मुशावरत क्या होगी? कैसे फैसला होगा कि फेक न्यूज़ क्या है? नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बिल की रूह से इत्तफाक है। फेक न्यूज़ की बीमारी का इलाज ज़रूरी है। बहुत अच्छा होता कि बिल से पहले सहाफ़ियों से मुशावरत की जाती।
وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے داخلہ فیصل سلیم چاہتے تو پیکا بل کی منظوری سے قبل جتنی دیر چاہتے اس پر ڈیبیٹ کرواتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے رہنما تحریک انصاف سینیٹر اون عباس وفی کا کہنا تھا کہ فیصل سلیم کمیٹی کے اجلاس میں آج اکیلے اپوزیشن رکن تھے، اگر وہ بل پر ووٹنگ کرواتے تب بھی یہ منظور ہونا ہی تھا، تاہم اس کے باوجود پارٹی نے انہیں شو کاز جاری کیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پیکا ایکٹ کو منظور کرنے والی سینٹ کمیٹی اجلاس میں شریک تحریک انصاف کے رکن کو شو کاز نوٹس دیا جا رہا ہے۔ حکومت کے متنازع پیکا ایکٹ پر تنقید کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فیک نیوز کی آڑ میں جس کو چاہے اٹھا لیں، یہ ایکٹ پاس ہو بھی گیا تو عدالتوں میں چیلنج ہوگا۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے بھی پیکا ترمیمی ایکٹ ترمیم مسترد کر دیا، کہا یہ ایکٹ آزادی اظہار رائے اور صحافت کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیم کے خلاف آج 28 جنوری کو ملک گیر احتجاج کی کال دے دی، کہا متنازع پیکا ایکٹ سے میڈیا، سوشل میڈیا اور آزادی اظہار رائے پر قدغن لگائی گئی ہے۔ پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ نے کہا کہ پوری دنیا کو اپنی آواز میں شامل کریں گے، بھڑکے نہیں مارتے، عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ صدر سے درخواست ہے کہ بل پر دستخط نہ کریں۔ میڈیا تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پی ایف یو جے کی ملک گیر ہڑتال کی حمایت کر دی، کہا پی بی اے، ایم این، سی پی این ای اور اے پی این ایس نے کہا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پی ایف یو جے ملک گیر احتجاج میں بھرپور شرکت کرے گی۔ متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل عدالت میں چیلنج کرنے کے لیے قانونی مشاورت کی جا رہی ہے۔ سینٹ میں پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن نے متنازع پیکا ایکٹ بل کے خلاف احتجاج کیا۔ صدر پی آر اے عثمان خان نے کہا کہ جمہوری دور میں شب خون مارا گیا ہے، تمام جماعتیں قصوروار ہیں۔ سندھ اسمبلی میں بھی متنازع پیکا قانون کے خلاف صحافیوں کا احتجاج، پریس گیلری میں صحافیوں نے قانون کے خلاف نعرے لگائے۔ لندن میں شریف فیملی کے ارکان کو نامعلوم افراد کی طرف سے حملے کا خطرہ۔ ذرائع کے مطابق ویسٹ مڈلینڈز پولیس نے لندن کی میٹروپولیٹن پولیس کو ممکنہ حملے کے خطرے سے آگاہ کیا۔ پولیس نے شریف فیملی کے ارکان سے کہا ہے کہ وہ چوکنا رہیں اور آنے جانے میں احتیاط برتیں۔ شریف خاندان نے حملے کے خطرے سے متعلق رابطہ کرنے پر کوئی جواب نہیں دیا۔ پارٹی کی صوبائی صدارت سے ہٹائے جانے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں صوبے میں امن و امان اور گورننس کے مسائل، خیبر پختونخوا میں پارٹی کی صدارت کے لیے جنید اکبر کی تقرری اور خیبر پختونخوا میں تنظیم کی تشکیل نو کے بارے گفتگو ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی نے سیاسی جماعتوں سے رابطے تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی صوبائی صدارت مخالف دھڑے کو ملنے کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور کے خلاف ماضی میں متحرک گروپ نے مبینہ طور پر بانی پی ٹی آئی سے ان کی شکایتیں لگائیں۔ شکایت لگانے والوں میں مبینہ طور پر عاطف خان، شکیل خان، جنید اکبر، مشال یوسفزئی، قاضی انور ایڈوکیٹ اور دیگر وکلا شامل ہیں۔ ترجمان پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے تردید کر دی، کہا پی ٹی آئی میں کوئی دھڑے بندی نہیں ہے۔ صوبائی صدر انصاف لائرز فورم قاضی انور ایڈوکیٹ نے کہا انہوں نے کوئی شکایت نہیں لگائی، بانی پی ٹی آئی سے صرف اتنا کہا تھا کہ احتساب کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی میزبانی میں مختلف سیاسی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس، مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں اور مکاتب فکر کے رہنما شریک۔ اجلاس سے خطاب میں علی امین گنڈاپور نے کہا ہمیں قومی یکجہتی کی اشد ضرورت ہے۔ ماضی کی غلط پالیسی سے آج ملک اس صورتحال سے دوچار ہے۔ ہمیں دہشت گردی، فرقہ واریت، لسانیت کے خلاف جامع پالیسی تشکیل دینا ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ عوام کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کی کوششوں میں عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کی میزبانی میں مشاورتی اجلاس غیر جمہوری ہے۔ کے پی کے عوام کے مسائل پر اسلام آباد میں اجلاس بے مقصد ہوگا۔ مخصوص جماعتوں کو مدعو کرنا قوم کو تقسیم کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ ہم نے دہشت گردی کے مسئلے پر آل پارٹیز کانفرنس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا تھا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ورلڈ بینک کے ریجنل نائب صدر مارٹن رائزر کی زیر قیادت اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ مریم نواز نے کہا کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے پنجاب کلین ایئر پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت الیکٹرک بسز، رکشا اور بائکس متعارف کرائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے چین کے BGI گروپ کے چیئرمین وانگ جیان کی ملاقات۔ نواز شریف کینسر اسپتال میں جین سیکوینسنگ یونٹ قائم کرنے پر اتفاق۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں کینسر تشخیص اور علاج کے لیے سرکاری اسپتال بھی بنایا جائے گا۔ چینی وفد کی بہاولپور میں چاول اور مکئی کی کاشت کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کی پیشکش۔ تحریک انصاف کے وفد کی آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوگی۔ ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان اخندزادہ حسین یوسفزئی کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کے بعد گفتگو۔ کہا PTI وفد اور مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کی حکمت عملی پر مشاورت کریں گے۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کے ارکان قومی اسمبلی مولانا عبدالغفور حیدری اور انجینئر محمد عثمان بادینی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ANP کے سربراہ ایمل ولی خان کی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان اور ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں کا کرم کے حالات پر تشویش کا اظہار۔ آج کونسل آف پاکستان کراچی کے نومنتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آج کونسل کے نومنتخب عہدیداران اور اراکین گورننگ باڈی سے حلف لیا۔ تقریب میں ترکی، سری لنکا اور عراق کے کونسل جنرل کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے خطاب میں کہا کہ تمام تقریبات اپنی جگہ، لیکن ورلڈ کلچر فیسٹیول بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہوا۔ ثقافتی اور سماجی انقلاب کا سفر اسی طرح نئی جہتوں کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ کراچی کے تاجر رہنما عتیق میر نے اپنے مراد علی شاہ لے لو مریم دے دو والے بیان سے رجوع کر لیا۔ وضاحتی بیان میں کہا یہ بات انہوں نے ازراہ مذاق کہی تھی، یہ بات قطعی طور پر کسی بلدیاتی کارکردگی سے متعلق نہیں کی تھی۔ مریم نواز کون سا وہاں کارکردگی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں؟ ان کا معاملہ اپنے والد اور چچا کی طرح ہے کہ ہمارے کام نہیں آنیاں جانیاں دیکھو۔ اس بیان کی حقیقت یہی ہے جو انہوں نے اب بیان کی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ کچھ چیزوں میں پنجاب آگے ضرور ہے مگر مجموعی کارکردگی سندھ کی اچھی ہے۔ اگر وزرائے اعلیٰ یا صوبائی حکومتوں کا موازنہ کرنا ہے تو توانائی اور صحت کے شعبوں کی کارکردگی کو دیکھا جائے۔ تھرکول جیسا منصوبہ بنانے والا واحد صوبہ سندھ ہے۔ پنجاب سمیت پورے ملک سے مریض علاج کرانے سندھ آتے ہیں۔ تاجر رہنما عتیق میر نے جو بات کی تھی اس کی وضاحت کر دی ہے، اس پر مزید بات کرنا نہیں چاہتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آج کراچی کے تاجروں صنعتکاروں کو مدعو کر لیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے کہا ہے کہ غیر ملکی شہریوں کو فورن ایکٹ کو فالو کرنا چاہیے۔ چینی شہریوں کو بھی پروسیجر کو فالو کرنا چاہیے تھا۔ چینی شہریوں کی دائر پٹیشن قانونی طور پر درست نہیں۔ چینی شہریوں کو قونصل جنرل کے ذریعے اپروچ کرنا چاہیے تھا۔ ان دو چینی شہریوں کی یہاں سرمایہ کاری نہیں۔ پولیس حکام نے چینی قونصل جنرل سے ملاقات کی۔ چینی قونصل جنرل سے ملاقات کروں گا تاکہ ان کا پالیسی بیان سامنے آئے۔ چند روز پہلے 6 چینی شہریوں نے کراچی پولیس پر ہراسانی کا الزام لگاتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی کہ انہیں پولیس کی ہراسانی اور بھتہ خوری سے بچایا جائے ورنہ وہ لاہور یا واپس چین چلے جائیں گے۔ ملتان میں گیس باؤزر پھٹنے سے ہلاک افراد کی تعداد 6 ہو گئی۔ 39 میں سے 13 زخمیوں کی حالت بدستور تشویشناک۔ پولیس کے مطابق دھماکے سے 20 گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے، 70 جزوی متاثر ہوئے، کئی جانور بھی ہلاک ہوئے۔ دھماکہ گیس باؤزر سے کمرشل سلنڈر میں غیر قانونی LPG ری فلنگ کے دوران ہوا۔ ملتان انتظامیہ کا LPG کی غیر قانونی ری فلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا LPG باؤزر دھماکے سے ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم کا واقعے کی تحقیقات کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا LPG استعمال کی SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائے جائے۔ ہنگو کی تحصیل ٹل سے روانہ ہونے والی 120 چھوٹی گاڑیوں کا قافلہ ضلع کرم پہنچ گیا۔ قافلے میں آٹا، گھی، چینی، سبزیاں، پھل اور دیگر اشیاء ضروریہ شامل۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق مال بردار گاڑیوں میں اشیاء خورنوش، پھل، سبزیاں، ادویات اور دیگر سامان موجود ہے۔
عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ انہیں آٹا اور گھی نہیں مل رہا۔ پیٹرول، ڈیزل اور LPG کا بھی شدید بحران ہے۔ چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال نے کہا ہے کہ زیادہ مالیت کی پراپرٹی ٹرانزیکشن کرنے والے 2.5% طبقہ ہدف ہے۔ 1 کروڑ روپے سے مہنگی پراپرٹی خریدنے کے لیے انکم ٹیکس ریٹرنز میں آمدن ظاہر کرنا لازمی ہوگا۔ قومی اسمبلی ذیلی قائمہ کمیٹی خزانہ میں بات کرتے ہوئے چیئرمین FBR نے کہا، غیر ظاہر شدہ آمدن اور اثاثوں کا راستہ روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غیر ظاہر شدہ رقم سے 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی پراپرٹی خریدنے پر پابندی ہوگی۔ جس نے 1 کروڑ 30 لاکھ روپے آمدن ظاہر کی ہوگی وہ ایک پلاٹ خرید سکتا ہے۔ مزید پراپرٹی خریدنے کے لیے انکم ٹیکس ریٹرنز میں مزید رقم یا آمدن ظاہر کرنا لازمی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ غیر ظاہر شدہ زیادہ تر دولت ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جا رہی ہے۔ شب معراج آج منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں مساجد اور گھروں میں عبادت کا اہتمام۔ محکمہ تعلیم سندھ کا 28 جنوری شب معراج کے موقع پر تعطیل کا اعلان۔ محکمہ تعلیم کے زیر انتظام تعلیمی اداروں میں منگل کو تعطیل ہوگی۔ ناظم امتحانات کے مطابق جامعہ کراچی کے تحت 28 جنوری کو امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی آ رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں پاک امریکہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہیوسٹن میں گفتگو۔ امریکی کانگریس کی فائنانس کمیٹی کے رکن الیگزینڈر گرین سے ملاقات میں وزیر داخلہ نے الیگزینڈر گرین کو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی اور دراندازی سے متعلق آگاہ کیا۔ مسئلہ فلسطین پر ان کے اصولی موقف کو سراہا۔ پاکستان میں زلزلہ اور سیلاب متاثرین کی مدد پر شکریہ ادا کیا۔ پندرہ ماہ کی دربدری کے بعد لاکھوں فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی۔ پیاروں سے مل کر خوشی سے نہال۔ اسرائیل نے یرغمالی خاتون کی رہائی کا معاملہ طے پانے پر نتزارم راہداری سے فلسطینیوں کو واپسی کی اجازت دے دی۔ فلسطینی قیدیوں کے بدلے جمعرات اور ہفتے کو 3 یرغمالی رہا ہوں گے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی ڈرون حملہ، حماس کے 2 ارکان شہید۔ لبنان اسرائیل جنگ بندی معاہدے میں 18 فروری تک توسیع۔ امریکی صدر ٹرمپ کا غزہ کے فلسطینیوں کو اردن مصر میں پناہ دینے کا بیان اردن کے بعد مصر نے بھی مسترد کر دیا۔ مصر کا کہنا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی مقبوضہ غزہ پٹی سے بے دخلی اور انہیں صحرائے سینا میں پناہ دینے کے کسی بھی منصوبے کا حصہ نہیں بنے گا، کیونکہ ایسا اقدام 1948 کی فلسطینی نسل کشی اور نقل مکانی نخبہ کی دوسری لہر کی وجہ بن سکتا ہے۔ اٹلی، اسپین اور جرمنی نے بھی ٹرمپ کی تجویز کی مخالفت کر دی۔ اور آسٹریلین خاتون ملائکہ کو بھی اپنا جوڑ دل کا رشتہ ایپ پر مل گیا۔ ملائکہ ایک بہترین پاکستانی رشتے کی تلاش میں تھی۔ ایپ پر پروفائل بنانے اور گولڈ پیکج اپ گریڈ کرتے ہی پشاور کی کاروباری شخصیت آصف خان سے میچ بن گیا۔ جلد ہی دونوں پروقار تقریب میں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔